السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پر، اور ہمارے مفتی صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور آج جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کے سوال کے جواب دیا کریں گے، تو کچھ لوگوں نے سوال کرے ہیں، اور ابھی تو ہم نے یہ چینل لانچ نہیں کرا ہے، ابھی ویڈیو یہ پہلے ہی شوٹ ہو رہی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے ڈائریکٹلی سوال کرے تھے، تو وہ سوال ہم آج مفتی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ آگے سے کنٹینیو بنے رہیں ہمارے چینل پر اور سوال کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ نماز کی رکعت، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز ہے، اور رکعت نکلنے کے ڈر سے، اور ابھی صف میں پہلی صف یا دوسری صف ابھی جگہ خالی ہے وہاں پر، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نئی صف بنا لیتے ہیں۔ تو صف کو پورا کرنا ضروری ہے یا مطلب صف بنا لیں، اس میں نماز میں کیا فرق پڑے گا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہت سے حضرات رکعت نکلنے کے ڈر سے وہ دیر سے آتے ہیں، بہت سے لوگ، اور انہیں ڈر رہتا ہے کہ کبھی رکعت نکل نہ جائے۔ رکعت نکلنے کے خوف سے اگلی صف جو خالی ہوتی ہے اسے چھوڑ کر پیچھے والی صف میں کھڑا ہو جانا۔ تو یاد رکھیں، اگلی صف کو پر نہ کر کے پہلے چاہیے کہ پہلے اگلی صف کو پر کریں، اور جب اگلی صف پر ہو جائے تو پھر پچھلی صف سے صف بنائیں۔ لیکن کوئی شخص اگلی صف کو خالی چھوڑ کے پیچھے والی صف میں کھڑا ہو جائے تو ان کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی صف کو چھوڑ کے پچھلی صف میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ ماشاءاللہ، تو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، تو اس سے بچیں، اور آپ کوشش کریں کہ صف کو پوری کریں، اور آپ لوگ کامنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے جو سوال ہیں اس کے جواب ہم دیں گے۔ تو مفتی صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، جیسے بائی نیچر جیسے ریا خارج ہو جائے، اور بھی بہت ساری باتیں، تو اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ دیکھیے، یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے، اور یہ مسئلہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے پھر کیا کرے۔ وضو جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ ریا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے۔ ہو سکتا ہے نماز میں ہنسی آ گئی ہو، اس نے قہقہ مار کے ہنس دیا ہو، یا ہو سکتا ہے نماز میں اس کے جسم میں کہیں چوٹ لگی ہو، یا وہاں سے خون یا پیپ نکل جائے، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ فقہائے کرام نے 8 چیزوں کو ذکر کیا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو یاد رکھیں، جب نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے انسان کہ فوراً سے جا کر کے وضو کر لے، اور وضو کر کے آ کر کے جماعت میں شریک ہو جائے تو اس کی نماز برقرار رہے گی۔ مثلاً ایک انسان کو وضو ٹوٹا، اور وضو ٹوٹنے کے بعد وہ انسان ایک رکن کے بقدر ٹھہرا رہے اپنی جگہ پر، نماز کی حالت میں چاہے رکوع میں ہو، قیام میں ہو، اور ایک رکن کے بقدر انسان ٹھہرا رہے، ایک رکن یعنی 3 تسبیح کے برابر انسان ٹھہرا رہا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک رکن سے پہلے وہ انسان چلا جائے اور جا کر کے وضو کر لے، اور وضو کر کے آ جائے، اور پھر اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائے، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ اس کی نماز چلتی رہے گی۔ اب وضو کا بھی طریقہ یہ ہے، جب انسان کا وضو ٹوٹے تو وضو ٹوٹنے کے بعد فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ انسان منہ پر ہاتھ رکھے، منہ پر ہاتھ رکھ کر کے وضو خانے میں جائے، اور وضو خانے میں جو پہلی ٹنکی ہو، پہلی ٹنکی یہ نہیں کہ پہلی ٹنکی چھوڑ کے پہلی ٹوٹی چھوڑ کے انسان دوسری تیسری ٹوٹی پر جائے، نہیں، جو پہلی ٹوٹی ہو وہاں جا کر کے وضو کرے۔ اس بیچ انسان کسی سے بات چیت بھی نہ کرے، وضو کے لیے جاتے وقت نہ بات کرے، نہ وضو کر کے نماز میں شریک ہوتے وقت بات کرے۔ اگر اس دوران انسان اس طرح کام کرے تو اس کی نماز برقرار رہے گی۔ وضو کرنے کے بعد جہاں تھا وہ انسان، اس کی رکعت وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس عمل کو اپنانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں معلوم نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں اور پھر بھی نماز میں شریک رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں کہ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ شرمانا نہیں چاہیے، یہ مسئلہ ہے، اور مسئلے میں انسان کو شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر عمل کرے۔ جی، نیچر ایک مطلب اس سے شرمانا، اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، شرمانے کے چکر میں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ گناہ گار ہو جائیں گے، آپ بغیر وضو کی نماز میں شریک ہیں، اس لیے جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو صحیح طور پر آپ معلوم کریں، اور نماز کے مسائل کو جان کر کے معلوم کر کے انسان نماز پڑھے۔
ماشاء اللہ. تو امید ہے کہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا. اور ہمارا تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ بنا وضو کے جیسے قرآن مجید کو چھونا کیسا ہے؟ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا ناجائز ہے، جائز نہیں کسی بھی صورت میں. انسان بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے ڈائریکٹ ہاتھ سے، ہاں کسی کپڑے کے ذریعے ہم اسے چھو سکتے ہیں، لیکن بغیر کپڑے کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے. اچھا، اگر جیسے قرآن کا حافظ ہو بندہ اور اگر اس کا وضو نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، قرآن کا حافظ ہو یا نبی ہو، لیکن جسے کوئی صورت یاد ہو تو بغیر وضو کے اس صورت کو یا اس آیت کو پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں. چھونے کا مسئلہ ہے کہ چھوئیں تو بغیر وضو کے نہ چھوئیں، پڑھنے میں آپ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں. یعنی کہ اگر قرآن اس کو یاد ہے، حافظ ہے یا کوئی بھی پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ بنا وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن چھونے کا مسئلہ ہے. چھوئیں گے ہم اگر قرآن کو جیسے ہم پڑھتے ہیں چھو کر، تو اس کا آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ہمارا چوتھا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ بہت سارے لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نماز جو ہے ان کے گھر کے برابر میں ہی مسجد ہے لیکن وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس حالت میں کیا وہ گنہگار ہیں؟ دیکھیے، مسجد چھوڑ کر کے گھروں میں نماز پڑھنا یہ گناہ ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے. فقہاء کرام نے اس مسئلے کو لکھا ہے. اب کوئی انسان بغیر کسی شرعی عذر کیا ہے کہ انسان بیمار ہے، مسجد جا نہیں سکتا ہے، یا شرعی عذر یہ ہے کہ انسان راستے میں جہاں مسجد ہے وہاں راستے میں جاتے ہوئے راستہ خطرناک معمون نہیں ہے، راستے میں کوئی مضی چیز ہے، تو انسان ایسے موقع پر گھر میں نماز پڑھ لے. لیکن جان بوجھ کر عمل بنا لے، مسجد چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور جلدی کامنٹ کریں آپ کے جو بھی سوال ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.